جاتا ہے، الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، پانچوں وقت اذان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی کی بریائی کے چرچے بلند ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کی شان اور عظمت کا پوچھنا ہو تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ اس اللہ کے گھر کی شان اور عظمت، اس کی صفائی کرنے والا، اس کو آباد کرنے والا، اس کی تعمیر و ترقی میں محنت اور کوشش کرنے والے کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اگر نہیں پتا تو آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی حدیث سے پوچھو۔ سبحان اللہ اللہ۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی، جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ایک خالی پلاٹ تھا، قیمت ادا کر کے جگہ لی گئی، مسجد بنائی گئی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر مسجد کی بنیاد میں، یہ مسجد کی بنیاد میں پتھر رکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کا پیٹ دیکھا، پیٹ پر مٹی لگی ہوئی تھی، یہ مٹی کی چیز کی مٹی ہے جو پتھر اٹھاتے تھے، پیٹ پہ رکھتے تھے اور پیٹ پر مٹی کے نشان لگے ہوئے تھے، یہ وہ پتھر تھے اللہ کے نبی اٹھا اٹھا کر اس رب کے گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ اور یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تھی۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینے کے لوگ آپ کو آگے لینے کے لیے جسے ہم استقبال کرتے ہیں وہ گئے، اور ہر ایک مدینے کا رہنے والا صحابی انصار یا مہاجر میرے نبی کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے اپنے گھر میں لے جانے کی کوشش کرتا، میرے دروازے پہ رک جائیں، میری بیٹھک بہت اچھی ہے، کوئی کہتا میرا ڈیرا بہت اچھا ہے، کوئی کہتا میری حویلی بڑی وسیع ہے، کوئی کہتا میرا مکان بڑا اچھا ہے، فرنٹ پر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس کرو، چھوڑ دو، میری اونٹنی کو نہ روکو، یہ اونٹنی وہیں بیٹھے گی جہاں میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ چلتی چلتی اونٹنی جو ہے وہ ایک جگہ پہ تھوڑی سی رکی، پھر تھوڑا سا آگے سفر کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے جا کے بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری اتنے خوش، یا اللہ میری قسمت، اللہ اللہ میری قسمت، چھوٹا سا مکان اور اللہ کے نبی کی سواری میرے گھر کے دروازے کے آگے۔ لوگ حضرت انصاری کو مبارکیں دینے لگے، ابو ایوب تجھے مبارک ہو کہ آج تیرے مہمان محمد عربی بنے۔ سبحان اللہ۔ چھاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تھا چانن لا چھڈیا، کیتی روشن شمع توحید پیارے، نیرا کفر شرک دا مٹا چھڈیا، کیا کہنے اس نے پیغمبر دے جس چند سورج شرما چھڈیا، جاواں صدقے شان محمد دے، رب نبیاں دا امام بنا چھڈیا۔ تے بھلے باغ والا بھلے راج والا، سونا نبیاں دا امام آیا، یاسین والا طٰہٰ والا، لیکن امن والا پیغام آیا، رب بھیج براق آپ سدے، نوری بن کے بشر دا غلام آیا، تاج اس نبی تے سلام لکھاں، جیڑا لے کے دین
اسلام آیا تے لب لب بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتیاں دے کالے رنگ دی سے دستار سائیں تے زلفاں موڑے عتی کر پلنے آول ہندہ حسن میں کو آشکار سائیں سبحان اللہ تے لبا کٹیاں داڑی نال ملیا بولیا سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے سبحان اللہ تے ہانڈی وانگو سینہ تڑپ دائے جدو رات ہون آہوزاریاں نے سر سجدے چھٹ کے نبی پیارا گلہ کیتیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو ہی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں باریاں نے پڑھن انگلا تسبیح رب تائیں ہویا انگلا جو نر جاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال مہک دیے رواں خوش کر دی ود اتر ہندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے بچوں خوشبو انج ٹہک دیے ہلے خوشبو آندے انج آون جویں شیشی اتر دی مہک دیے ایوب تے ابو ایوب تجھے مبارک ہو تیرے دروازے پہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ آئے سبحان اللہ اور بات آ گئی آپ کے معجزات کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور مجھے محترم قاری عبدالرحمن صاحب نے اور حضرت شاہ حبیب الرحمن صاحب نے بتایا کہ اس مسجد کا نام مسجد علی المرتضیٰ رکھا ہے سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی اللہ اللہ کون حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ 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 قلعہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود کئی دن گزر گئے جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا لیٹ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو صبح میں اسلام کا پرچم میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ تھماؤں گا جس شخص کے ہاتھ تھماؤں گا وہ میرے کہنے پر میرے حکم پر عمل کرے گا اللہ اس قلعے کو فتح کر دے گا سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے ساری رات گزر گئی صحابہ کرام کی کوئی تسبیح کر رہا ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے کوئی دعائیں کر رہا ہے اللہ کرے وہ جھنڈا مجھے ملے اللہ کرے وہ پرچم اسلام میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے سب صحابہ کی یہ تمنا ساری رات اللہ کو یاد کرتے رہے حدیث میں آتا ہے میرے دوستو بھمبا کلام کے رہنے والوں مسجد علی المرتضیٰ میں ہائی اسکول کے سامنے مسجد کے اندر خطبہ جمعہ سننے والوں اللہ اللہ فرمایا رات گزر گئی فکر کے اندر سوچ کے اندر رات گزر گئی فکر کے اندر سوچ کے اندر صبح ہوئی میرے پاک نبی فرمانے لگے اینا علی علی کدھر ہے سبحان اللہ علی کدھر ہے صحابہ کرام نے تلاش کیا ایک صحابی بڑے عظیم الشان صحابی بیان کرتے ہیں میں جب تلاش کرتا کرتا ان تک پہنچا تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں
حضرت علی کہنے لگے میری تو آنکھیں دکھتی ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اللہ اللہ فرمایا اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ جب میرے نبی کا پیغام سنا حضرت علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس حاضری دی۔ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا ادھر آؤ۔ میرے نبی نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور کچھ اللہ کے نام لے کر کچھ پڑھ کر میرے نبی نے لاکھ مبارک علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ آپ کے لاکھ مبارک میں اتنی برکت، آپ مجسمہ برکات تھے میرے نبی۔ اللہ اللہ رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان اور عقیدہ سن لو، میرے نبی کی دعا میں بھی برکت، میرے نبی کے ہاتھوں میں برکت، میرے نبی کی زبان میں برکت، میرے نبی کے ہر قول میں برکت، میرے نبی کی دعا میں برکت، میرے نبی کی چال میں برکت، میرے نبی کی ڈھال میں برکت، میرے نبی کے اخلاق میں برکت، میرے نبی کے بالوں میں برکت، میرے نبی کے ایک ایک چیز، میرے نبی کے لاکھ میں برکت۔ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے مجسمہ برکات بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مجسمہ برکات میرے نبی کی ذات اقدس ہے۔ اور آؤ سنو سیرت، آؤ میرے نبی کے معجزات سنو۔ اللہ اللہ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، یہ مسجد علی المرتضیٰ دیکھ کے اور اس کے ممبر کو دیکھ کے۔ یہاں پر ممبر نہیں ہے، ابھی تعمیر نہیں ہوا، جلدی جلدی کام ہوا ہے، اس لیے ممبر نہیں بنا۔ انشاءاللہ لکڑی کا ممبر بن کے آ جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ یہاں ممبر نہیں ہے۔ محترم قاری عبدالرحمان صاحب توجہ کرنا، ایک وقت مسجد نبوی کے اندر بھی ممبر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی ایک پرانا کھنڈ، ایک مٹ کھجور کے درخت کا مٹ مسجد نبوی کے اندر تھا۔ میرے نبی جب بھی درس دیتے، خطبہ شریف دیتے، ٹیک اس مٹ کے ساتھ لگا لیتے اور خطبہ ارشاد فرما دیتے۔ صحابہ بڑھتے گئے، رونق بڑھتی گئی۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر، میرے نبی کی سیرت دیکھ کر، میرے نبی کی محبتیں دیکھ کر، میرے نبی کی امانتداری دیکھ کر، میرے نبی کی سچائی دیکھ کر، میرے نبی کا اخلاص دیکھ کر، میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، کارواں بنتا گیا۔ آپ کے ساتھیوں میں انصاری بھی آ گئے، مہاجر بھی آ گئے، رحمانی بھی آ گئے، مغل بھی آ گئے، لوہار درخان بھی آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، تمام صحابہ ملتے گئے، جلتے گئے، قافلہ بن گیا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ کیا، یار مسجد نبوی میں ممبر کوئی نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے مشورہ کیا ہے، آپ کے لیے مسجد میں ایک ممبر تیار کر دیں تاکہ آپ جب بیٹھیں تو ممبر پر بیٹھیں۔ آپ اکثر خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، لیکن درمیان میں تھوڑا سا بیٹھنا پڑتا ہے۔ مسجد کا ممبر مسجد کی شان ہے۔
تو صحابہ کہنے لگے جی ممبر تیار کرتے ہیں. انہوں نے کون سے بیل بوٹے لگانے تھے، سادہ دور تھا، سادہ لوگ تھے، جلدی جلدی لکڑی کا ممبر بنایا، مسجد میں، مسجد نبوی میں رکھ دیا. سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ. شیخ صاحب لوگ باہر کھڑے ہیں، کوئی صورت نہیں بن سکتی کہ کوئی صفیں یا کوئی ترپائیاں. اچھا ٹھیک ہے، چٹائیوں کا انتظام ہو جائے، لوگ وہاں بیٹھ کے جمعہ سن لیں. چلو ماشاءاللہ جزاکم اللہ. صحابہ کرام نے ممبر تیار کر دیا. اگلا جمعہ آیا، میرے نے بہت توجہ طلب حدیث ہے. اگلا جمعہ آیا، میرے نبی ممبر پہ تشریف لائے. ادھر میرے نبی ممبر پہ بیٹھے، ادھر وہ کھجور کا پرانا مڈ، کھجور کا پرانا مڈ، اس سے رونے کی آواز آنے لگی. اور بھمبا کے رہنے والوں اتنی آواز، اس قدر آواز آ رہی تھی جس طرح کسی بچے کی ماں گم ہو جائے، وہ چیخیں مار مار کے ماں کو روتا ہے، اسی طرح اس کھجور کے تھم سے رونے کی آواز آ رہی تھی. صحابہ دیکھ رہے تھے، یار آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی کہتا دیوار سے آ رہی ہے، کوئی کہتا کھجور کا جو تھم ہے نا اس سے آواز آ رہی. یار وہ تو بے جان ہے، خشک مٹ ہے. کہنے لگے نہیں یار آواز وہیں سے رونے کی آ رہی. اللہ اللہ میں قربان جاؤں، میرے پاک نبی دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے، آواز سنی. میرے نبی ممبر سے نیچے اترے. حدیث میں ہے میرے نبی نے اس کھجور کے تھم کو سینے سے چمٹا لیا، سینے سے لگا لیا، اور اس طرح اسے دلاسا دیا جس طرح ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی. چپ کرو چپ کرو چپ کرو. صحابہ حیران ہو گئے. اللہ کے نبی خشک مڈ کھجور کا تھم اور اسے رونے کی آواز. فرمایا میرے پیارو تمہیں پتہ ہے وہ کیوں رو رہا تھا؟ پہلے میں اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتا تھا، اب میں اس سے جدا ہو گیا، میں منبر پہ آ گیا، میری جدائی کھجور کے تھم نے برداشت نہ کی، زار قطار رونے لگا. اور اللہ رحمت کرے مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے. شاعر اسلام انہوں نے کیا نقشہ کھینچا ہے. وہ کہنے لگے اور نبی کی جدائی میں کھجور کا تھم رونے لگا، اور شاید رو بھی رہا تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا مینوں دروئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ. سبحان اللہ. مینوں دروئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، اور دل مندا ہے میں روزے دے پاس ہواں، اس جنت چوں کدے نہ اداس ہواں. سبحان اللہ. لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ، دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ. سبحان اللہ. شاید وہ ناظر صاحب تھم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میری چھٹی ہونے والی ہے، اب مجھے کھیڑ کے باہر پھینک دیں گے، ممبر بن گیا، میری ضرورت ختم ہو گئی. اللہ اللہ. لکھیا جاواں بلالا تے لکھیا جاواں صدیقہ تے صہیبہ دے وچ، لکھیا جاواں بلالا تے خبیبہ دے وچ. سبحان اللہ. لکھیا جاواں حسان جائے شاعراں دے وچ، دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ. اللہ اللہ. مولانا نے بھی کمال کر دیا محبت رسول کا. اور مینوں فرصت نہیں لوگوں ہوں بغداد جان دی،
کوفے پٹنے اجمیر ملتان جان دی کیوں اوے اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ اور آپ دی جُتی اتھوں نالین تو تخت قربان کر دیواں جیوں چاہے تے پیش سو سو جان کر دیواں میں نے کچھ خان کہاں تے ویراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ اور میں تے قال اللہ قال رسول منیا شرک بدت والے بتن میں ہتھی بنیا شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ سبحان اللہ سبحان میرے نبی سے محبت اور میرے نبی کے معجزات دیکھو مجسمہ برکات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو کھجور کا مڈ تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مکے کے اندر اس درخت کو بھی پہچانتا ہوں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جب میں یہاں سے گزرا کرتا تھا وہ پتھر اور وہ درخت مجھے سلام کیا کرتے تھے کتنا بڑا معجزہ میرے نبی کا ہے اللہ اور میرے عزیز دوستوں قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر قربان جائے میرے نبی کی خصوصیات پر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم ایک سفر کے اندر صحابہ کرام میں اللہ صحابہ کرام میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا صحابہ کہنے کہ حضرت جی سفر لمبا ہے یہاں نماز کا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھ لیں پھر میں چلو وضو کرو تیاری کرو وضو کرنے لگے پانی کوئی نہیں جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا ایک چھوٹا سا کڑوی نما برتن اس میں تھوڑا سا پانی اللہ کے نبی پانی تو ہی وضو کہاں سے کرے نہ اس برتنوں میں پانی نہ مشکیزوں میں پانی ڈنگروں کو پلانا بھی ہے پینا بھی ہے وضو بھی کرنا ہے کسی نے نہانا بھی ہے پانی نہیں ہے اللہ اللہ بمبا کے رہنے والوں مسجد علی المرتضی میں جمعے کی نماز پڑھنے والوں میرے پاک نبی فرماتے ہیں لاؤ جو برتن میں پانی ہے لے کے آؤ تھوڑا سا پانی برتن میں صحابہ نے پیش کیا جس صحابی نے پیش کیا وہ فرماتے ہیں میں نے برتن پیش کیا تھلا تھلا پانی موجود تھا اوپر نہیں تھا میرے نبی نے اللہ کا نام لے کر اس میں اپنے ہاتھ مبارک کو داخل کیا جب میرے نبی نے برتن میں ہاتھ مبارک داخل کیا اللہ کی قسم اس برتن میں سے پانی ایسے چشمے کی طرح ابل رہا تھا جیسے 5 نہریں جاری ہو گئی سبحان اللہ اللہ اور یہاں پر بھی مولانا نے حد کر دی ہے محبت کی سبحان اللہ مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے دریا دیا لہراں ایک پاسے انگلا دیا نہراں ایک پاسے میدان احد وچ صدقے جان پتھراں دا پھٹ جانا ایک پاسے میدان احد وچ صدقے جان دندا دا پھٹ جانا
پاسے دریا دیا لہرا ایک پاسے انگلاں دیا لہرا ایک پاسے اللہ اللہ انگلاں دیا لہرا ایک پاسے میدان احد وچ صدقے جان دنداں دا بن جانا ایک پاسے ان شان یاسین دی پکدا اے او تے مرشد سارے جگ دا اے کہ کشتی دا مہانا ایک پاسے سارے جگ دا مہانا ایک پاسے اللہ اللہ مجسمہ برکات میرے نبی کی ذات کریم ہے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاؤں بڑی بڑی احادیث بخاری کی احادیث مسلم شریف کی احادیث ابو داؤد کی احادیث ترمذی شریف کی احادیث میرے نبی کے معجزات کے حوالے سے اور میرے عزیز دوستو اور میں آخری بات کروں میرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے میرے نبی کی سیرت طیبہ کا عظیم پہلو میرے نبی کے معجزات ہیں اللہ اللہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو بڑے پریشان غم زدہ پریشان ابو ہریرہ کیا ہوا چہرہ مرجھایا ہوا ہے آنکھیں نیچے ہیں اور کیا تکلیف ہے کہ تو پریشان بیٹھا ہے اللہ اللہ جن کی محبت ہو وہ ایک دوسرے کو چہروں سے پہچان لیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں میرے نبی نے اپنے صحابی کو چہرے سے پہچان لیا پریشان ابو ہریرہ کیا مسئلہ بنا اللہ کے نبی کیا بتاؤں دل بڑا میرا دکھ ہے مجھے تکلیف بڑی آئی ہے ذہنی کوفت بڑی ہے وہ کیا ہوا اللہ کے نبی واقعہ یہ ہے میں تو آپ کا خادم ہوں میں تو آپ کا ساتھی ہوں صحابی ہوں میرا تو ایمان تازہ ہے کہ اللہ نے میرے سینے میں قرآن کا علم دے دیا آپ کی حدیث کا علم دے دیا میرا تو سینہ نور و نور ہے لیکن جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں میری والدہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی وہ آپ کو بڑا برا بھلا کہتی ہے جب میری ماں آپ کے بارے میں غلط لفظ کہتی ہے میرا دل بڑا ہی دکھتا ہے نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ سکتا ہوں اللہ کے نبی میں بڑا پریشان ہوں والدہ کے بارے میں کیا کہوں ماں بھی ماں ہے میں ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ قرآن میں ماں باپ کی شان بڑی بیان کی ہے پر میری والدہ ہے کافر مسلمان نہیں ہے تو میں کیا کروں اللہ کے نبی فرمایا پھر کیا ہوا اللہ کے نبی میری درخواست ہے آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں اللہ جس رب نے میرا سینہ ایمان سے روشن کیا ہے وہ رب میری ماں کو بھی مسلمان کر دے اور فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ قبول کرے گا جی آپ دعا کریں سبحان اللہ میرے نبی نے اسی وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور آپ فرمانے لگے اللہم اہدِ اما ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے ماں کی بڑی بات ہے ماں اور باپ وہ ہیرے ہیں وہ موتی ہیں وہ جواہر ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ دنیا میں ہر چیز مل جائے گی ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو یہ نہیں ملے گی یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں کبھی ماں باپ کو تنگ نہ کیا کرو کبھی ماں باپ کو ستایا نہ کرو کبھی ماں باپ کی بد دعائیں نہ لیا کرو ماں باپ کافر بھی ہو مشرک بھی ہو چور ہو ڈاکو ہو فراٹیے ہو پھر بھی ماں باپ ہے
تمہیں رب نے تمہارے عمل سے پوچھنا ہے، وہ جانے ان کا عمل جانے، برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، تو پریشان نہ ہو، تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ خدمت کرنا تیرا کام ہے، جنت دینا میرے رب کا کام ہے۔ ماں باپ کافر کیوں نہ ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، کوئی ان کو طارق کہتا ہے اور کوئی آزر کہتا ہے، دونوں نام آپ کے والد کے ہیں، ایک نام مشہور ہوتا ہے، ایک غیر مشہور ہوتا ہے۔ دونوں نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کے نام ہیں، طارق بھی اور آزر بھی۔ تو ان کے والد کافر تھے، بت فروش تھے، بت گر تھے، بت بنایا کرتے تھے۔ یہ لے جو بیماریاں ختم، یہ لے جو ڈنگر صحیح، یہ لے جو تم صحیح، پتہ نہیں کتنے کتنے خدا بنا بنا کے بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود، بھمبا کے رہنے والوں، اپنے والدین کی گستاخی نہیں کی، ہر گھڑی یہی کہتے رہ گئے، یا ابت یا ابتی یا ابتی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی، ماں باپ جو مرضیوں، ماں باپ کی گستاخی نہیں کرنا۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا، آندیاں نے یاد دعاواں ماندیاں، کنیاں چنگیاں سن فضاواں ماندیاں، آندیاں نے یاد دعاواں ماندیاں، جیڑا آیا اونے ایک دن جاونا، پر نہیں بھول دیاں او چھاواں ماندیاں، اور کر لے خدمت رات دن ماں باپ دی، اللہ توفیق بخشو، کر لے خدمت رات دن ماں باپ دی، عرش پہنچ دیاں نہاواں ماں دیاں۔ اور رحم میں دعا کرتا ہوں، ذرا آمین کہہ دینا، رحم کر اللہ میرے ماں باپ دے، معاف کر مولا خطاواں ماں دیاں، کنیاں چنگیاں سن فضاواں ماں دیاں، اور تاج جنت ماں دے قدماں تھلے، سبحان اللہ، تاج جنت ماں دے قدماں تھلے، پر کنوں شانہ اج سناواں ماں دیاں، کنیاں چنگیاں سن فضاواں ماں دیاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں گئے اور میری ماں کافر ہے، میں اس کی گستاخی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اللہ سارے مسئلے حل کر دیں۔ میرے نبی نے دعا کر دی، اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اللہ، ادھر میرے نبی نے دعا کی، بھئی جاگ رہے ہو، وہ جاگ رہے ہو، وہ سن رہے ہو، ادھر میرے نبی نے دعا کی، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، سبحان اللہ کو۔ میں نے اگلی بات پھر بتانی ہے، پہلے محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ سبحان اللہ کہنا جائز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی جائز ہے، کوئی کہتا ہے، اور بھائی اللہ کا نام سن کے اگر منہ سے سبحان اللہ نکلے تو کوئی حرج نہیں،
کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. میں مفتی نہیں ہوں، مفتی تو حضرت حافظ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے. تو میرے عزیز دوستو سماعت کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. ادھر میرے نبی نے دعا کی، ادھر اللہ کے نبی کے صحابی ابو ہریرہ دوڑ گئے. داڑھی ہو نا، مولوی ٹائپ بندہ ہو تو وہ دوڑ لگائے نا تو لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں، مولوی جی کی ہویا جے، وہ کیوں بچے جاتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی سے دعا کی، درخواست کی میری ماں کے لیے دعا کر دیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. میرا ایمان و یقین ہے جس کے بارے میں نبی ہاتھ اٹھا دے میرا اللہ اسے جلدی قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. میں گھر میں جا کر میں جلدی دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے. سبحان اللہ. گھر میں پہنچ گیا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اللہ. تو تھوڑی دیر کوئی بار جواب نہیں، کوئی جواب نہیں آیا. پھر دستک دی، کوئی جواب نہیں. اللہ. اندر سے آواز آئی آہستہ، ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ. جب یہ آواز آئی میں سمجھ گیا میری ماں کی آواز میں نرمی ہے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر گزری، میری اماں نے دروازہ کھولا، بڑے پیار سے میرا استقبال کیا، محبت بھرے لفظوں میں میرا استقبال کیا. میں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے کہا اماں جی آپ دروازہ لیٹ کیوں کھولا؟ میری ماں کہنے لگی بیٹا جب تو مجھ سے ناراض ہو کے اپنے نبی کے پاس گیا تھا اس کے بعد پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، میرے سینے میں ہلچل مچ گئی، میرے دل نے فیصلہ کر لیا وہ زندگی ہی کیا زندگی ہے جو نبی کے قدموں سے دور گزرے. سبحان اللہ. چل مجھے نبی کے قدموں میں لے جا، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے قدموں میں لے جا، میں اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں اور جھنجال سے، پریشانیوں سے، مسائل سے بچ جاؤں، رب کی جنت کی مالکہ بن جاؤں. سبحان اللہ. اماں جی میں ابھی نہیں جاتا ہوں. اللہ نے میرے نبی کی دعا قبول کی اور نبی کی دعا کی وجہ سے رب نے میری ماں کو ہدایت دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کی دعائیں، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے ہاتھ بھی باعث برکت. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. میرے نبی کی زبان بھی باعث برکت، میرے نبی کا جسم اطہر باعث برکت، میرے نبی کے جسم سے جو پسینہ گرتا تھا حضرت ام سلیم اور بھی بیویاں میرے نبی کی عزیز رشتہ دار اس پسینے کو شیشیوں میں بند کر لیتی تھی اور کہتی تھی وہ خوشبو دنیا کے کسی کونے اور بازار میں نہیں ہے جو محمد کے پسینے کے اندر ہے. ہائے میرے نبی کی دعا مجسمہ برکات میرے نبی کا جسم. اور آخری بات کہہ رہا ہوں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم.